وہاں تو سکھایا جا رہا ہے اللہ سے مانگو، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ تو دین کو تم بدنام کر رہے ہو نا. 4 مہینے لگا کر آ کے بھیک مانگ رہے ہو کہ 4 مہینے کام دھندا نہیں کر سکا. اس سے بہتر ہے بھائی تو ٹماٹر کی ریڑھی لگا لیتا، نہ مچ جاتا، سہروزے میں بھی مچ جاتا. بھیک مانگنا کیا ہلکا جرم ہے کیا اسلام میں؟ تبلیغ تو سکھاتی ہے انسان کو استغنا. جہاں تبلیغ انسان کو بھیک مانگنا سکھا رہی ہو، ایسی تبلیغ کیا ہے؟ بولو. حرام ہے، ناجائز ہے. وہ تبلیغ کے اکابر بھی روک دیتے اس کو، اگر پتا ہوتا ہے نا اس کمبخت نے جا کے. اب لوگ تبلیغ والوں کو بدنام کرتے ہیں. بھائی ان بزرگوں کو کیا پتا اس کے بارے میں؟ وہ تو اتنا استغنا سکھاتے ہیں کہ دوسرے کے خرچے پہ سہروزے کی جماعت میں نہیں آپ کو نکلنے دیتے تبلیغ والے. آپ کسی کو پیسے دے کے جماعت میں نکالو، کہیں گے نہ، کوئی بالکل پابندی ہے. تبلیغ میں تو اس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا. آپ سہروزے کے لیے نکلے ہو، لوگوں کی دعوتیں جا کے پھوڑنا پھاڑنا شروع کر دو. اس کو برا سمجھتے ہیں وہ لوگ. یہ جو دعوتوں کا ماحول چل رہا ہے نا، جماعتیں آتی ہیں، لوگ دعوتیں، تبلیغ میں اکابر اس کو پسند نہیں کرتے. بولے ان کا اپنے خرچے پہ کھاؤ. اور اتنا زبردست سیٹ اپ ہے، اور اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہو کہ کل جا کے لوگوں کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں گا. بہت بری حرکت ہے. مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا پتلی گلی سے فوراً نکل. بھوک سے مرے گا تو خود اب تو ٹماٹر کی ریڑھی لگائے گا، کیونکہ میں نے دے دیا نا اگلی دفعہ پھر چلے پہ. تو یہ وہ چلا، یہ 4 مہینے نہیں ہے جو تبلیغ والا. یہ ہے تھک گئے ریڑھی لگا لگا کے، ٹماٹر بیچ بیچ کے، تھوڑا سا لائف میں انٹرٹینمنٹ. اب وہ کیا انٹرٹینمنٹ، وہ نائٹ کلب میں تھوڑی جائے گا، اس کے بعد پیسے ہی نہیں ہے، ٹماٹر سے اتنا تھوڑی کمائے گا. تو کہتے چلو یار تبلیغ میں تھوڑا سا ماحول چینج کرنے سے بھی تو تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جاتی ہے نا. تھوڑا انٹرٹین کرتا ہے انسان کو سفر بھی. تو یہ وہ اعلیٰ تبلیغ ہے. تو ایسے میں نے دیکھے کچھ بچے جو پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے کہاں جا رہے ہوتے ہیں؟ تبلیغ میں. شوہر بیوی کے نان نفقے اور روز کی چک چک سے جان چھڑانے کے لیے کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ تبلیغ میں. بوڑھا آدمی ہے، گھر میں بچے خدمت نہیں کر رہے، کہتا ہے چلو تبلیغ میں نکلو، وہاں خدمت گزار. بولتے کیوں نہیں ہو؟ مجھے ویسے غصہ آ رہا ہے، وہ بول نہیں رہے. بعض ایسے بھی ہے، بوڑھا آدمی ہے، کوئی خدمت کے لیے گھر میں ہے نہیں، چل بھائی کہاں نکل؟ تبلیغ میں نکل. وہاں خدمت تو فری پھوکڑ میں ہو جائے گی. بچے بھی ابا کو سال کے لیے بھیج دیتے ہیں، پیسے لے لو ابا، وہ کریں گے. حج میں ایسا ہوا، یہ بغیرتی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بوڑھے ماں باپ کو حج پہ بھیج دیا. یار کیوں بھیج رہے ہو ان بوڑھے ماں باپ کو جب کوئی خدمت والا نہیں ہے؟ اب پیسے تو دے دیے ان کی جیب میں ڈال کے. اب لوگ ٹریول جو مسافر ہیں، جو ہم سفر ہیں، وہ بےچارے چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ یار بوڑھا آدمی ہے، مر جائے گا، اور وہ خدمتیں کر رہے ہیں. یہ کون سا حج ہے بھائی؟ اس بوڑھے کو چاہیے بولے بیٹا تو میرے ساتھ جائے گا تو جاؤں گا، ورنہ میں دوسروں کے بل بوتے پہ بولو نہیں جاؤں گا. یہ بھکاری پن صرف پیسے مانگنے کو نہیں کہتے. اپنا بوجھ کسی اننون آدمی پر ڈالنا، یہ بھی کیا ہے؟ بھکاری پن ہے. اپنا سامان اتنا زیادہ لے لینا کہ کوئی بات نہیں جمشید اٹھا لے گا آدھا سامان، یہ بھی کیا ہے؟ بھیک کی ایک قسم ہے. مجھے اتنا غصہ آتا ہے، حالانکہ میں ایسا نہیں کہ میرے اندر خدمت کا جذبہ نہیں ہے، اتنا نالائق نہیں ہوں میں، لیکن سفر میں کوئی زیادہ سامان لے کر آئے نا اور کہے مفتی صاحب آدھا آپ پکڑ لو، میرا دل چاہتا ہے میں بولوں دفع ہو یہاں سے، نہیں پکڑوں گا، چاہے کتنا ہی قیمتی دوست ہو. یار ہم تو نہیں کبھی لے کے جاتے اتنا سامان کہ ہم آدھا کسی اور کو پکڑوائیں، حالانکہ سارے ہمارے مرید اور شاگرد ہیں، پھر بھی نہیں لے کے جاتا. ہاں کوئی خود سے خدمت کر لے ٹھیک ہے، آپ اتنا، کیونکہ پھر کیا ہے اٹھائے جا نہیں رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جمشید تو اٹھائے گا، پھر جمشید کیا کرے گا؟ پھر آپ کا سامان اٹھائے گا. وہ کہے گا یار اگر نہیں اٹھایا تو وہ بولیں گے دیکھو. اب لوگ پھر بوڑھے آدمی کی پھر خدمت تو حاجی لوگ کریں گے، کہیں گے یار ہم اس بوڑھے کو یہاں مرنا چھوڑ دیں، پتہ نہیں ہمارا حج قبول ہو یا نہیں ہو. تو یہ گھننے بن کے نا بیٹے کہتے کوئی بات نہیں یار، کوئی نہ کوئی تو ابا کی خدمت کر کے گھما پھرا کے واپس ایئرپورٹ پہ لا کے چھوڑ دے گا. بہت بےغیرتی ہے، بہت بےغیرتی ہے. اپنا بوجھ کسی اور پہ مت ڈالو. اس میں تبلیغ کے بزرگوں کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے نا. انہوں نے تو بیچاروں نے اتنا اچھا سیٹ اپ بنا دیا، اب آپ اس کو غلط یوز کر رہے ہو. چونکہ بہت سے لوگ غلط یوز کر رہے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ اس چکر میں جاتے ہیں کہ ہم نے بیوی بچوں کی ذمہ داری سے جان چھڑا کے بھاگو، وہاں فری کا تو وہاں بھی نہیں ملتا لیکن سستے میں مل جاتا ہے.
بھائی 1 سال کے لیے ٹریولنگ پر آپ نکلو, ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے, تبلیغ میں برکت ہوتی ہے, خرچہ کم ہو جاتا ہے. تو اس چکر ایک مجھے یاد ہے ایک دفعہ سرگودا میں ایک صاحب آئے, کہنے لگے, تبلیغ والے بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے یار وہ کچھ سہروزہ کی جماعت میں جانا ہے. تو امیر صاحب نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کہنے لگے نہیں, ایک شرط ہے کہ مری کی طرف میری تشکیل کیجئے گا, کیونکہ گرمی تھی جون جولائی کی, ہم جون جولائی کی چھٹیوں میں جاتے تھے نا سرگودا. تو کہاں جانا ہے جی؟ مری, تاکہ تھوڑا سا یہ گرمی سے, اس وقت بہت پرانی بات ہے یہ, 85-86 کی بات ہوگی, میں چھوٹا تھا, تو اس وقت زیادہ ایئر کنڈیشنوں کے گھروں میں معمول نہیں تھا. تو کہاں جا رہے ہیں؟ تو ایسے لوگ بھی ہیں, تو آپ اپنے بارے میں, اپنے بچوں کے بارے میں نگرانی کرو کہ ٹائم بھاگ کے تو نہیں جا رہے کہیں یہاں پہ, پڑھائی سے اور اسکول سے اور کالج سے اور یونیورسٹی سے اور ساری چیزوں سے. وہ پھر ایسا بچہ ایسا بگڑتا ہے نا, اس کو سستی کی عادت پڑ جاتی ہے. اور ایسے ایسے پوستی میرے علم میں ہے کہ ان پوستیوں کی آپ زندگی دیکھو, آپ بولو گے یار نہ یہ کمبخت دین کے رہے نہ یہ کمبخت دنیا کے رہے. ایک واقعہ ذہن میں آیا, بالکل ہی نکل گیا. ہاں ابھی وہ واقعہ ہوا یہ کہ ایک پرانا واقعہ, یہ قریباً 7-8 سال ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو. وہ بندہ کیا تھا کہ جی اس کو ضرورت تھی, اس کی, غریب آدمی تھا. میں نے اس کے ساتھ تھوڑا تعاون کیا, ہر مہینے میں کچھ تعاون کرتا تھا. تو پھر میں نے اس کو بولا یار تم جوان آدمی ہو, تمہیں زکوٰۃ کے پیسوں پہ نہیں پلنا چاہیے, میں تمہیں 1-2 ریڑیاں خرید دیتا ہوں, تم ٹماٹر خربوزہ وغیرہ لگاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے اس کو زکوٰۃ سے ریڑی خرید کے دے دی. کسی نے دیے ہوئے تھے زکوٰۃ کے پیسے, مجھے کوئی مستحق ملے, میں نے کہا یہ بہترین مستحق ہے, اس کو 2 ریڑیاں میں نے اس کو خرید کے دے دی. بھائی تو اب یہ ریڑیاں لگا, اور کچھ پیسے دے دیے پہلی دفعہ ٹماٹر لانے کے لیے. ٹماٹر تھا, خربوزہ مجھے یاد نہیں, میں نے کہا یہ بیچتے ہیں کماتا جا. اللہ کا فضل ہے, اس کا کام چل پڑا. 2-4 مہینے تک نہیں آیا. وہ کہہ رہا ہے, میں نے فون کر کے پوچھا, کہہ رہے میرا کام چل گیا. ماشاءاللہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک دن کیا ہوا, وہ کہیں میں بیٹھا ہوا ہوں, کہیں کھانا پینے کے لیے, پہلے میں آؤٹنگ کے لیے نکلتا تھا, اب تو بہت مشکل ہو گیا. مجھے کہیں نظر آیا, میں نے کہا یار بہت دن سے تم سے رابطہ نہیں ہوا. کہہ رہا ہے مفتی صاحب میں 4 مہینے کے لیے تبلیغ میں گیا ہوا تھا, اب آیا ہوں ماشاءاللہ. میں نے کہا واہ واہ, ملا میں زبردست. مجھے خیال ہوا کہ اب اس کے پاس اتنا پیسہ اکٹھا ہو گیا الحمدللہ کہ بیوی بچوں کو بھی دے کے جا رہا ہے, گھر میں بھی دے کے جا رہا ہے, اور 4 مہینے کے لیے بھی بولو نکل رہا ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ, ویل ڈن. یہ واقعہ, میں یہ کہانیاں سنانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں, یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اچھا بات آئی گئی ہو گئی. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے بہت دیا ہے, تبھی تو نکل گیا. 2-4 دن کے بعد میرے پاس آیا, وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے. یوں کر رہے ہیں نا. میں نے کہا کیا بات؟ وہ اصل میں چونکہ تبلیغ پہ گیا تھا نا, اس دوران تو دھندا وندہ تو کوئی ہو نہیں سکا, تو آپ نے ریڑیاں دی تھی, تو ایسا ہے کہ وہ نا تھوڑے سے پیسے مل جائیں گے. میں نے کہا مجھے شکل دکھائی نا, کوئی اور مسئلہ ہوتا نا تو فلم دیکھنے نکل جاتا نا, فلم دیکھنے, اللہ معاف فرمائے, چرس میں لگ جاتا. میں کہتا برائی میں پڑ گیا, پیسے اڑا دیے, تو میں سوچ سکتا تھا. تو گیا کیوں تبلیغ میں؟ تبلیغ کیا اپاہج بنانے کے لیے, لوگوں کو بھکاری بنانے کے لیے؟ کیا بھکاری پن؟ صحابہ کے دور میں جو زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, عرب لوگ حج کرنے جاتے تھے, زیادہ راہ نہیں لیتے تھے, کہتے تھے اللہ کھلائے گا. بھائی اللہ کے گھر جا رہے, کون کھلائے گا؟ اللہ. جب جیب خالی ہوتی تھی, بھوک لگتی تھی, اللہ کھلا نہیں رہا ہوتا تھا, تو پھر کیا کرتے تھے, بھیک مانگتے تھے دوسرے تاجروں سے, یار تو ایک وقت کی روٹی دے دو, کل سے اللہ کھلائے گا انشاءاللہ. کل سے کون کھلائے گا؟ تو اللہ نے قرآن میں منع کیا. اللہ نے کہا نہ, اس حج سے بہتر ہے کہ نہ جاؤ. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ. استطاعت اگر نہیں ہے تو حج مت کرو. حج میں استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اجماعی مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں, جا بھی سکو, آ بھی سکو, اپنے خرچے پہ کھا بھی سکو. پاکستانی عمرہ کرنے, حج کرنے جا رہا ہے, اس کو پتا ہے وہاں عربوں کے دسترخوان لگے ہوتے, کھانا تو فری کا ہو ہی جائے گا. تبھی سعودی حکومت پکڑ کے نکال رہی ہے. اپنے خرچے پہ کھانا بھی کھا سکوں گا, جاؤں گا بھی, آؤں گا بھی, اور اس دوران بیوی بچوں کا بھی نان نفقے کا انتظام کر کے جاؤں گا. جس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے اس پہ حج فرض
نہیں ہے, بلکہ جانا جائز ہی نہیں ہے, کیونکہ زمانے جاہلیت میں ایسا حج ہوتا تھا, وہ جاتے تھے اور پھر کیا کر رہے ہوتے تھے, جب بھوک آپ مل تو بھیک مانگتے, تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ تَزَوَّدُوا, زاد راہ لے کے جاؤ, کیونکہ سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. حج پہ جا کے بھیک مانگی, تقوی گنوا کے آ گئے, ایسے حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسلام استغنا سکھاتا ہے, بھائی سر اٹھا کے جینا سیکھو, جہاں ضرورت ہو ایک الگ بات ہے, ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن سر اٹھا کے جینا سیکھو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آج دینداری کا لیبل لگا کے جو الٹے کام ہوتے ہیں اس پہ کھوپڑی کیا ہوتی ہے, گھومتی ہے. تو تبلیغ میں نکلنے سے محنت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے, کھلانے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے, اور ہر طرح کی محنت کا, تو پھر تبلیغ فائدہ پہنچا رہی ہے. لیکن جا کے سست بن کے آ رہے ہو, موٹی موٹی گردن لے کے آ رہے ہو, کھا کھا کے سو رہے ہو, صبح فجر کے بعد سوئے, ظہر میں اٹھے, ظہر کے بعد سوئے, اثر میں اٹھے. اور ماشاءاللہ ہمارے ایک استاذ بڑے مزاحیہ تھے, وہ تبلیغ میں گئے, تھوڑا صحت مند ہو گئے, وہ تو واقعی صحت مند ہو گئے, برکت بھی ہوتی ہے تبلیغ کی, وہ سستی کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے. میں نے کہا استاد جی بڑے موٹے ہو گئے آپ سال لگا کے. کہتے ہیں یار دو فکروں سے انسان دبلا ہوتا ہے, ایک آخرت کی فکر سے, ایک دنیا کی فکر سے. میں جب تبلیغ میں نکلا تو آخرت دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی. بوڑھے آدمی کو باپ کو بھیجنا, اپنے ساتھ جاؤ خدمت کرو, نہیں ہے کوئی کسی اور کے ذمہ مت لگاؤ. یہ بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے, آپ آ رہے ہوتے دوسرا اپنا سامان, آپ کراچی جا رہے ہیں نا, یہ بھی لیتے جائیے, یہ کھجور کے 10 ڈبے میری طرف سے لیتے جائیے, آپ تو جا ہی رہے ہیں نا. حالانکہ میں اس لیے خود کھجورے نہیں خرید رہا ہوتا کہ یار اتنا سامان کون اٹھا کے لے کے جائے گا, بیگ میں 2 کپڑے ڈالو. ابھی میں گیا ہوں باہر ملک میں, ایک چھوٹا سا بیگ تھا, بس ہلکا پھلکا, 1-2 کپڑے تھے اس میں. عمرہ کرنے گیا تھا میں, میرا عمرے میں یہ ہے ٹوٹل سامان, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا میں عمرہ کر کے آ گیا ہوں, پچھلے ہفتے گیا ہوں. ایک بیگ میں 2 جوڑے ڈالے, گئے وہاں جا کے ہم نے مدینہ میں حاضری دی, عصر سے مغرب مدینہ میں بیٹھے, جو بھی ٹوٹا پھوٹا اللہ نے اعمال کی توفیق دی. مغرب کے بعد نکلے پتلی گلی سے, کھانا کھایا, احرام باندھ کے مکہ میں عمرہ کیا, عمرہ کر کے واپس جدہ میں وہ ہمارے دوست کا افتتاح کرنا تھا, افتتاح کیا, رات کی فلائٹ سے واپس. تو میرے پاس لوگوں کے میسج آ رہے, مفتی صاحب وہ آپ ماشاءاللہ آج ہم نے آپ کو حرم میں دیکھا, عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے, ملاقات کا ٹائم چاہیے. میں نے کہا آج انڈا موڑ پہ بیٹھا ہوا ہوں میں. کہہ رہے ابھی تو آپ یہیں تھے. تو ہلکے پھلکے رہو, کیا خیال ہے؟ حالانکہ میری خدمت کتنے لوگ کر سکتے ہیں. میں جاؤں وہاں پہ, گھر والے کہہ رہے ہیں یہ بڑا بیگ لے جائیں, کھجورے لے کے آئیے گا. میں کہا بھائی 2-4 دفعہ کھجورے لا چکا ہوں, بس اب یہاں سے لی مارکیٹ سے لے کے, وہی ذائقہ ہے, وہی ٹیسٹ ہے, کھا لی نا مدینہ کی کھجوریں. ٹینشن ان چکروں میں آدمی نہ عمرہ کر پاتا ہے کہ جب جاؤں گا تو کتنا خرچہ ہوگا. بھائی ہم 2-4 دفعہ میں آپ کو مدینہ کی مکہ کی کھجوریں زمزم پلا چکے ہیں, اب خالی اللہ اللہ کرنے کے لیے بھی کبھی انسان جائے. بیگ میں 2 کپڑے ڈالے. میرے ابا ایک تھیلا لے کر گئے تھے حج کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, ایک تھیلا. ان کو پہلے حاجیوں کو جو پروٹوکول دیا جاتا تھا نا, حاجی صاحب جا رہے ہیں, حاجی کو پہلے بھیجا جاتا تھا, پتہ ہے کیسے ہمارے علاقے میں, اب تو بہت لوگ حج پہ جا رہے ہیں, پہلے ہوتا تھا ہمارے امام صاحب اعلان پر 2 منٹ میں بات ختم کر دو. امام صاحب اعلان کرتے تھے جمشید صاحب جو ہے حج پہ جا رہے ہیں, ان کی مسجد میں تقریب ہوتی تھی, پھول ڈالے جاتے تھے, پرچیاں دی جاتی تھیں, دعائیں, اور سب اگلا پچھلا معاف, جا رہے ایئرپورٹ پہ پورا خاندان چھوڑنے جا رہا ہے. پھر جب واپس آ رہے ہیں, وہ بڑا خاندان آ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کسی کی بارات آ رہی ہے, یہ وہ حاجی صاحب. میرے ابا اللہ ان کی مغفرت فرمائے اتنے سادہ آدمی تھے, حالانکہ پوری دنیا دیکھی تھی, پوری دنیا میں ٹریولنگ تھی, کیسے حج کرنے گئے ہیں. تو والدہ کو بس بتایا میں حج کرنے جا رہا ہوں, اور ایک بیگ لیا, اس میں چند کپڑے ڈالے اپنے. بیگ بھی سادہ سا, اس وقت زیادہ بریف کیس وغیرہ کا رواج نہیں تھا. وہ لیا اور کسی کو بتائے بغیر پتلی گلی سے گئے, اور پتلی گلی سے واپس آئے تو بولٹن مارکیٹ سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے, کچھ سامان خریدنا ہوگا, کیا ہوگا. تو وہاں کوئی صاحب ان کو مل گیا, حافظ صاحب آپ اتنے دنوں سے غائب تھے, کہاں تھے؟ انہوں نے کہا حج کرنے گیا ہوا تھا. ہیں ایک دم اس کو کہتے حج کرنے گئے ہوئے تھے. تو ہلکے پھلکے رہو بھائی, اپنا بوجھ کسی دوسرے پہ بولو مت ڈالو. سامان اتنا سفروں میں آدھا دوسرا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے, آدھا ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بھکاری پن صرف یہ نہیں ہے
کہ آپ لوگوں سے پیسے مانگیں, عزت کی بھیک مانگیں, یہ بھی بھکاری پن. اپنا سامان دوسروں کے کندھوں پہ ڈالیں, یہ بھی کیا ہے؟ بولو, بھکاری پن ہے. اسی طرح تبلیغ میں نکل جاؤ اور پیسے جیب میں ہے نہیں اور واپس آ کے قرضہ مانگنا شروع کر دو, یہ بھی کیا ہے؟ مجھے فوراً حدیث یاد آئی کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, فقر و فاقہ کے آثار تھے, ان کے شکل دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ مصیبت میں ہے, ان کے پاس کھانے پینے کی کمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندے کا اعلان کیا, لوگ چندہ لے کر آئے, ان کو کھلایا. صحیح بخاری مسلم کی, غالباً بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ایسے خوشی کے آثار, اور آپ نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ, آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ میری دعوت پہ تم نے چندہ کر کے ان کو کھلایا اور ان کے چہروں پہ رونق آ گئی تو مجھے پورا پورا ثواب مل رہا ہے. وجہ اس کی ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو نیکی کی رہنمائی کرتا ہے وہ خود نیکی نہ بھی کرے, ثواب اس کو پورا پورا ملتا ہے, کیونکہ میری ترغیب پہ تم لوگ آئے ہو. تو آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کیا کہ تاکہ میں یہ کام بار بار کرتا رہوں, اور ان کو بھی ترغیب ہو, بھائی جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسے دے کے لوگوں کی خدمت کرا سکتا ہے. تو مجھے وہاں بتاؤ, شاید ان اصحاب رسول کو بھوک کی اتنی تکلیف نہیں ہو جتنی ہمیں بھوک کی تکلیف زیادہ ہے, داڑھ کی تکلیف زیادہ ہے. تو میں کس کے پاس گیا؟ ڈینٹسٹ. انہوں نے ایک ہفتہ وہ میرے دانتوں کے اندر ہی بیٹھے رہے. میں نے کہا یہیں بستر لگا لیں آپ, یہی. وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, ایک ہفتہ ٹریٹمنٹ چلتا رہا تو اب جا کے میں الحمدللہ. اور کتنا مشکل ٹریٹمنٹ تھا بھائی, میں نے کہا ویڈیو بھی بنائے, اتنا مشکل ٹریٹمنٹ, سیکھنا پڑتا ہے, کتنے سال لگا دیے انہوں نے. تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک درخت لگانے پر جب پرندہ اس درخت سے کھاتا ہے اللہ اس کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرتا, اور صدقے کا ثواب اس شخص کو قبر میں اللہ دیں گے. ایک ڈاکٹر جس نے میری دانت کے پین کو ختم کر دیا اور ٹریٹمنٹ کر کے اس میں جو بھی گڑبڑ تھی اس کو سیٹ کر کے مجھے سکون دے دیا, تو آپ بتاؤ کیا اس خدمت کو اللہ آخرت میں ضائع کر دے گا؟ اگر یہ اللہ کے لیے ہوگی. فرق صرف اتنا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اچھے عمل کی ڈیفینیشن میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں, جو کر رہے ہیں کرتے رہیں. اگر آپ پیسہ بھی کمانے کے لیے آئے ہیں تو بھی برا نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند نہیں کیا کہ ایک شخص کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. تو آپ یہ کیسے پسند کر سکتے ہیں کہ ایک اسلامی کنٹری جس کو پاکستان کہا جاتا ہے, پوری نیشن آئی ایم ایف کے سامنے صبح و شام کشکول لے کے بھیک مانگتی رہے, یہ پیغمبر پسند کریں گے؟ تو پیغمبر چاہیں گے نا کہ یہ کنٹری جو میرے نام پہ بنا ہے اکنومیکلی تنزل میں جائے یا ترقی کرے؟ ترقی کرے, یہ چاہیں گے پیغمبر. تو آپ لوگ خاص طور پہ جو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ یہاں پیسہ کماتے ہیں تو اس سے ہمارے کنٹری کو نقصان نہیں ہے بلکہ کنٹری کو کیا ہے؟ فائدہ ہے. تو میں اچھے عمل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں چھوڑ دیں آپ, نا 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 نا, وہ تو کرنا ہے آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا, سب نے یہ حدیث سنی بھی ہوگی, شکر اللہ لہو, اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کیونکہ کتا پیاس سے کیچڑ کو چاٹ رہا تھا. حدیث میں آتے ایک شخص پرانے زمانے میں اترا کنویں میں, اس کو شدید پیاس لگی تھی. جب کنویں میں اترا, پانی پیا, اس نے سیراب ہوا, باہر آیا, اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے کیچڑ کھا رہا ہے, کیچڑ. تو شخص نے سوچا کہ جو مجھ پر گزری ہے پیاس میں وہی اس کتے پر بھی بولو گزر رہی, جو مجھ پہ گزر رہی ہے وہ اس کتے پر بھی گزر رہی. وہ اترا, لیدر کے چمڑے کے موزے اس زمانے میں ہوا کرتے تھے, اپنے موزے میں پانی بھر کے لایا اور کتے کو پلایا. دنیا اس کو زیادہ زیادہ کیا ایوارڈ دیتی؟ 50 روپے دے دیتی, 100 روپے دے دیتی, گینز بک آف ورلڈ میں اس کا نام آ جاتا. کیا خیال ہے؟ یہی ہوتا نا. ان سب چیزوں کا مرنے کے بعد کوئی فائدہ ہے؟
کتنا بھی دے دیتی بھائی، جو اس کا حقیقی صلہ ہے وہ اس دنیا میں اس کو مل نہیں سکتا. اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی. تو اگر آپ آسٹریلیا آئے ہو غربت دور کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، نیت آپ کی اللہ کی رضا ہے، نیت آپ کی یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. میں اکثر ایک حدیث سناتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ہاتھ پھیلایا، کس کے سامنے؟ پیغمبر سید الانبیاء کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا کہ مخلوق چاہے سید الانبیاء ہی کیوں نہ ہو، ان کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہے؟ صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم بھیک مانگ رہے ہو، حدیث کا مفہوم ہے کیوں مانگ رہے ہو بھیک؟ ظاہر ہے اس لیے نا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، تو کچھ تو ہوگا. فرمایا یا رسول اللہ، میری پوری ملکیت صرف ایک برتن ہے، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھایا جاتا ہے نا، اس کے علاوہ میری ملکیت میں کوئی بھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیالہ لے کر آؤ. آپ نے ان کو یہ نہیں فرمایا کہ ہم چونکہ اچھے عمل کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اچھا عمل کریں، تو کوئی بات نہیں، بھوکے مر جاؤ. یہ تسبیح ہاتھ میں پکڑو اور اللہ اللہ کرنا کیا کر دو، شروع کرو. اللہ سے مانگو، دعا مانگو، فلاں وظیفہ پڑھو، اور بس مر گئے تو کوئی بات نہیں. کہاں جاؤ گے؟ جنت. نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں جو کچھ بھی ہے اٹھا کے لے، کچھ تو ہوگا نا گھر میں. وہ لے آئے ایک پیالہ، ایک برتن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں کہا کون اس کو خریدے گا؟ ایک نے کہا میں 1 درہم میں. آپ نے نیلام کیا اس سے زیادہ کون دے گا؟ ایک صحابی نے کہا میں کتنے درہم میں؟ یار آپ لوگ منہ سے بولیں گے 2 درہم میں، 2 درہم میں خریدوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 درہم میں فروخت کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کلہاڑی لے کر آؤ. دستہ خرید کے لائے وہ، آپ نے وہ کلہاڑی لے کر آئے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے لکڑی کا دستہ لگایا اور فرمایا کہ یہ جاؤ پکڑو اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو، اور لکڑیوں کو پھر کیا کرو؟ فروخت کرو، بیچو، اور کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آنا. وہ خریدتے رہے، بیچتے رہے. 15 درہم انہوں نے اکٹھے کر لیے. اس دوران جو کھانا پینا کھایا پیسوں سے وہ الگ، بچت کتنی ہوئی؟ 15 درہم. آپ نے فرمایا اس سے پیالہ بھی خریدو، کھانا بھی لو، اور یہی کام کرو. اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اچھے عمل کا مفہوم سمجھ میں آیا؟ وہ تو ایک شعبہ ہے نا، لکڑیاں کاٹنا. انسانوں کی ضرورت آگ جلانے کے لیے اس وقت کن چیزوں کی تھی؟ لکڑیوں کی. تو انسانوں کی ضرورت بھی پوری کی، اور اپنا بھی پیٹ، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی انہوں نے کیا کیا؟ محنت کر کے بھرا ہے. آج لکڑیوں کی جگہ گیس نے لے لیے، ڈیزل نے لے لیے، پیٹرول نے لے لیے، گدھوں کی جگہ گاڑیوں نے لے لیے. اب یہ جو شاہد صاحب انجینئر ہے ماشاءاللہ یہاں پہ فضائی کمپنی میں، میرا تو جہازوں کا بہت سفر ہوا ہے. شروع میں بڑا ڈر لگتا تھا، اسپیڈ سے جہاز جا رہا ہے اور ہوا میں ہم اڑ گئے. خطرہ ہوتا تھا پروگرام بڑھ نہ جائے گا. ایک تو یہ بڑھنے کا کلپ اتنا آ گیا ہے نا، ہر جگہ بڑھنا ہی لگا رہا ہے. کیا کریں کہ یہ سارا پروگرام دنیا میں گھومنے کا ایسا نہ ہو. اور پھر ہمارے یہاں 2-3 جہازوں کے واقعات بھی ہو گئے. جنید جمشید ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم نکلے، جہاز ہی گر گیا. PIA کا جہاز بھی آپ کو پتہ ہے چند 2-3 سال پہلے جمعے کے دن ہمارے بھی ایک دوست اس میں شہید ہو گئے، اللہ مغفرت کرے. خیر جہازوں کے حادثے تو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، میں جو آسٹریلیا آپ کے پاس آیا، یہاں بیان کر رہا ہوں، تو میں گدھے پہ بیٹھ کے آ سکتا تھا یا گھوڑے پہ یا اونٹ پہ بیٹھ کے آ سکتا تھا؟ اتنا لمبا سمندر، دنیا کا ایک دوسرا کنارہ ہے. 9 بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہے، بالکل ہی اپوزٹ. جاپان میں ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے ہم لوگ، اور ایکویٹر کے دوسری طرف گئے تو شدید گرمی. وہاں دن بہت چھوٹا، یہاں رات بہت چھوٹی، بالکل دوسرے کنارے. آپ کے پاس آئے، اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کر، تو کھانسی بھی ختم ہو گئی، ایک فائدہ یہ بھی ہو گیا. اب مجھے ایک بات بتاؤ،
کیا میں گدھے پہ آ سکتا تھا؟ یا آپ لوگ جو یہاں آئے گھوڑے پہ یا اونٹ پہ آ سکتے تھے؟ سمندر سے اونٹ کیسے؟ شپ پہ آتے تو کتنے وسائل خرچ ہوتے. تو یہ انجینئر صاحب ہیں, یہ ان کے سائن ہوتے ہیں, اس کے بعد پائلٹ جہاز اڑاتا ہے, یہ اوکے کی رپورٹ پیش کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ اوکے کی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ بھئی اوکے ہے, انشاءاللہ گرنے کا چانس, انجن کے سارے پرزے صحیح کام کر رہے ہیں. تو جب یہ سائن کرتے ہیں تو پھر پائلٹ کو بھی اطمینان ہوتا ہے, اب میں اڑا سکتا ہوں. پیسنجرز کو بھی اطمینان ہوتا ہے, بھئی کوئی سسٹم ہے, کوئی انجینئر ہوں گے جنہوں نے اس پہ سائن کر دی اور ہم سکون, امن اور شانتی کے ساتھ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہم جا سکتے ہیں. تو ان صحابی نے کیا کیا تھا؟ لکڑیاں کاٹ کے بیچی, لوگوں نے چولہے جلائے. اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی نعمت کو بہت اہتمام کے ساتھ قرآن میں بیان کیا, کیسے ہم نے اونٹ کو انسانوں کی خدمت کے لیے مسخر کیا. یہ اونٹ ٹریولنگ کا کام کرتا ہے, تو ٹریولنگ کو اللہ نے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں بات؟ ذرا میری طرف توجہ رکھیں. ٹریولنگ انسان کے لیے آسان ہونا یہ اللہ کی نعمتوں میں سے چھوٹی نعمت نہیں ہے, بلکہ بہت بڑی نعمت. ٹریولنگ کا قرآن نے بہت ذکر کیا ہے. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ, اللہ کہتے ہیں صحراؤں میں سفر کرتے ہیں, ستاروں سے مدد طلب کر کے ان کو لوکیشن کا پتہ چلتا ہے. اس سے ان کے لیے ٹریولنگ کیا ہوتی ہے؟ بولو نا, آسان. اللہ کہتے ہیں میں نے اونٹ کو مسخر کیا, اس سے ان کے لیے ریگستانوں میں ٹریولنگ کیا ہوتی ہے؟ آسان. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ, میں نے سمندر کو مسخر کیا. سمندر میں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, سمندر میں پہاڑوں جیسے جہاز سمندر کے سینے پہ سوار ہو کے انسانوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دیتے ہیں. تو ٹریولنگ میں نے سمندر کے ذریعے کیا کر دی؟ آسان. تو قرآن جگہ 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 وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, ان جانوروں کی پشت پہ تم سوار ہو کر سفر کرتے ہو. یہ سفر کس نے کیا؟ آسان. اللہ نے آسان کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ٹریولنگ کو بہت بڑی نعمت قرار دیتے ہیں, چھوٹی نعمت نہیں. کیونکہ ٹریولنگ نہ ہوتی سارے انسان ایک ہی جگہ پیدا ہوتے ہوتے مر چکے ہوتے. اب تک جہاں آدم علیہ السلام اور اماں ہوا آئے تھے نا, ہم سب وہیں ہوتے. ابھی نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہیں ہوتے. اور کتنا لڑتے آپس. نندوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں جٹھانیوں کی, ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ رخصت ہو کے وہاں چلی گئی, نندے آسٹریلیا میں, جٹھانی وہیں رہ گئی, کراچی میں رہ گئی یا پنجاب میں رہ گئی, ساس امریکہ میں, اور ٹریولنگ کی برکت سے بہو کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ کہیں جاپان میں ہوگی. تو لڑائی اب صرف کس پہ چل رہی ہے؟ واٹس ایپ پہ چل رہی ہے. اس میں ہاتھا پائی نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے بھائی؟ اب اگر ٹریولنگ نہ ہوتی, اللہ نے ٹریولنگ کی چیزیں نہ پیدا کی ہوتی, تو ایک ہی دنیا میں ملک ہوتا اور پوری دنیا میں ایک ہی شہر, اور سارے وہیں گتھم گتھا لڑ رہے ہوتے, وسائل ختم ہو چکے ہوتے. ابھی تو ہوتا نا گندم اس ملک سے آ رہی ہے تو یہاں سے چاول جا رہے ہیں, اس ملک سے ڈیزل آ رہا ہے. سعودی عرب کے پاس تو زراعت کی زمین ہی نہیں ہے, لیکن سعودی عرب میں دنیا کی ہر نعمت ملے گی. وجہ کیا بھائی؟ پیٹرول ہے. دنیا کے پاس پیٹرول نہیں ہے, سعودی عرب کے پاس کیا ہے؟ تو ٹریولنگ کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے پیٹرول دنیا میں جاتا ہے, خربوزے دنیا سے سعودی عرب میں آتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو ٹریولنگ کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور اللہ نے بھی کہا سیرو فی الارض, زمین میں چلو پھرو, ایک جگہ ٹک کے مت بیٹھو, چلو پھرو زمین میں, دیکھو کیا ہو رہا ہے دنیا میں, عبرت حاصل کرو. اب مجھے بات بتاؤ, اللہ میاں نے ٹریولنگ کو اتنی بڑی نعمت قرار دیا, تو ٹریولنگ میں آج سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ ہوائی جہاز. تو اگر کوئی پائلٹ بنتا ہے تو انسانوں کی خاندانی خدمت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بولو نا. اگر کوئی جہازوں کا انجینئر بنتا ہے تو خاندانی خدمت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بہت بڑی خدمت. میری تو بہت بڑی خدمت کی ہے بھائی. میرے لیے کہاں دنیا میں چلنا پھرنا, میرے لیے بھاگنا آسان کر دیا.